صلی اللہ تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے بھی بآواز بلند تر صلی اللہ صلی اللہ محمد محمد چیل فوج۔ سب سے پہلے تو خالق مالک رازق اس حی نائموں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں محبت محمد وآل محمد عطا کی، اور ہم سبھی مل کے خدا کی سنت پہ جس کا وہ اپنے اب پھر بھی قرار دے رہا ہے اور اپنے فرشتوں کا بھی عمل بتا رہا ہے اور مومنین سے بھی کہہ رہا ہے کہ تو بھی محمد وآل محمد پر درود بھیجو جیسے میں اور میرے فرشتے بھیج رہے ہیں۔ اس کا ہم پہ لطف و کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں سانسیں عطا کی کہ ماہ سیام، ماہ بخشش، ماہ مغفرت، ماہ رحمت خدا بندی کہ سارا سال انسان جو ہے اللہ کی رحمت طلب کرتا رہتا ہے، انسان رحمتوں کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن یہ وہ ماہ ہے کہ جس میں رحمتیں انسان کے پیچھے ہیں۔ اب انسان کہے وہ کتنا سمیٹ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آسمانوں کا دروازے کھول دیے ہیں اور تمام تر اپنی مخلوق کو دعوت دی ہے کہ آؤ، جو میرا جتنا قریب ہونا چاہتا ہے، جو جتنا میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو گناہ گار تصور کرتا ہے، خطا کار تصور کرتا ہے، آؤ مغفرت کے بھی دروازے کھلے ہیں، بخشش کے دروازے بھی کھلے ہیں، آؤ عطا ہی عطا ہے، بس عطا ہی عطا ہے۔ کوئی آنے والا بنے، کوئی جھکنے والا بنے، جو جتنا معرفت کے ساتھ جھکے گا یقیناً اجر اتنا زیادہ اس سے مٹے گا۔ ضرورت ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی اس قرب کو حاصل کریں، وہ جو جس خدا کا ہم بھلا بیٹھے ہیں، جو کریم خدا ہے کہ ہم تو اس کے خدا ہونے کو بھول سکتے ہیں، وہ خدا ہونا نہیں بھول سکتا۔ وہ جو جلد راضی ہو جانے والا خدا ہے، انسان جتنا خطا کار کیوں نہ ہو، روسیا کیوں نہ ہو، جتنا بدبخت کیوں نہ ہو، اگر خدا کے سامنے سچے دل سے توبہ کر لے، صرف اس روٹھے ہوئے خدا کو منانے کے لیے صرف 10 دفعہ بھی کہہ دینا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو خدا کہتا ہے اے میرے بندے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے کیا چاہتا ہے؟ وہ جب راضی ہو جانا یا سری اور رضا، یہ راضی کرنے کا دن ہے۔ اللہ کتنا کریم ہے جس نے ماہ سیاہ کے روزے ہم سب پہ واجب کیے، فرض کیے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ تمہارا ایک ایک عمل جو ہے میں اس کو یہاں پہ عبادت شمار کروں گا۔ تو روزہ نہیں رکھ سکتا، چل کوئی بات نہیں، فدیہ دے دینا، چل بعد میں رکھ لینا، مسافر ہے چل کوئی نہیں بعد میں رکھ لینا، ہاں چلو تو نماز تو پڑھ، نماز میں بھی رعایت دیتی کہ قصر کر لے، مسافر ہے، ہاں نہیں پڑھ سکتا کھڑے ہو کے تو بیٹھ کے پڑھ لے، اور رعایت بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھ لے، اتنی رعایت تو خدا نے دی۔ اور پھر کہہ دیا کہ ہاں اگر تو سارا دن جو ہے تو سو کے بھی گزارے گا نا اس مہینے میں، تبھی میں تجھے نعمت دوں گا، تجھے ثواب دوں گا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کہتا ہے چل تو سو بھی جا، کچھ نہ کر، تو سانس لے گا نا تو چل تیری ایک ایک سانس کو بھی میں تسبیح شمار کروں۔ اب جب انسان سانس لینا چھوڑ دے گا تو پھر تو موت ہے۔ تو سیدھانے گرامی خدا کا کرم اور اس کا فیض جاری و ساری ہے۔ عشرہ رحمت جو ہے وہ گزر چکا، عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے۔ سیدھانے گرامی کل کا دن اسلام کی تاریخ کا ایک وہ دن تھا کہ ایک ایسی شخصیت جسے محسن اسلام کہا گیا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں لولا مال خدیجہ
وحمایت ابی طالب وصف علی ابن ابی طالب ما تقدم الاسلام. مفہوم ہے حدیث کا کہ اگر مال ختیجہ نہ ہوتا، اگر جناب ابو طالب کی حمایت نہ ہوتی اور علی کی تلوار نہ ہوتی تو اسلام پھیل ہی نہیں سکتا تھا. یہاں تک روایات ہے کہ عرب کی سیاہ پہاڑیوں کے اندر دم توڑ جاتا. یہ وہ موسم اسلام ہے جس نے اسلام کے اوپر ایسا احسان کیا ہے. آج کوئی ایک آنا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن وہاں پہ ایک بہت بڑی تحریک ہے جس کو ایک بہت بڑی تبلیغ کی سہارے خاتون کی کاوش یا محنت جو اولاد پہ کی جائے اس کا ثمرہ دیکھنا ہو تو جناب زہرا جیسا ہی دکھائی دیتا ہے. اور جناب خدیجہ سلام اللہ وہ عظیم خاتون ہے کہ 25 سال رسول خدا کے ساتھ تب گزارے جب اسلام پہ مشکل وقت تھا. دولت اتنی تھی کہ کھڑی اگر ڈھیر لگا دیا جاتا تھا تو اتنی زیادہ مقدار میں وہ تھوڑا سا مال جو آ سکتا تھا وہاں پہ بھی چھو جایا کرتی تھی. کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کے راہ خدا میں اسلام کی اشاعت میں بیوی نے اپنا مال خرچ کیا. حالت یہ آ گئی کہ خشک پتے کھانے پڑے. وہ بھی یہ حالت آئی کہ مکہ والیوں نے تمام طرف جب سوشل بائیکاٹ ہوا آنا جانا چھوڑ دیا. کوئی دادرس نہیں تھا. بیوی کی حالت یہ بتائی جاتی ہے کہ بیوی مجبور ہو گئی تھی خشک پتے کھانے پہ. اب آبی ایک ہی تھی جس کے اوپر اتنے پیون لگ چکے تھے کہ جس پر مزید پیون لگنے کی گنجائش باقی نہیں تھی. اتنا خلوص. بابا اگر پیچھے دیکھ لو تو یہ وہی خدیجہ ہے، وہ شہزادی ہے، وہ ملکۃ العرب ہے جو ایک دفعہ لباس پہن لیتی تھی دوسری دفعہ اس کو نہیں پہنتی تھی، رائے خدا میں صدقہ کر دیا کرتی تھی. لیکن آج کے کیفیت لیکن تاریخ نہیں بتاتی جناب خدیجہ کے منہ کے زبان کے اوپر کوئی ایک شکوہ بھی آیا. وقت آخر جب پوچھا تھا نا رسول اللہ نے تو نے اتنی میرے لیے زحمت کی، اتنے زیادہ تو نے میرے لیے مسائل برداشت کیے، تیری اتنی دولت تھی تو نے مجھ پہ بڑے احسان کیے ہیں، تو نے مجھ سے پھر بھی کچھ نہیں مانگا. اگر کچھ مانگتی ہو تو میرا دل کرتا ہے اب مانگ لو، خاموش رہے. رسول اللہ گئے لیکن جناب زہرا کو بلایا، بلا کے کہا زہرا تیرے پاپا سے تو مجھے حیا آ گئی لیکن میرا دل کرتا ہے کہ رسول اللہ سے کہ میں اپنی ابا کو ابا جب وہی نازل ہوتی تھی فرشتے نازل ہوتے تھے جب وہ اس وقت پیدا کرتے تھے تو وہ مجھے کفن کے طور پہ دیتا. میں یہ کہا کرتا ہوں یہاں پہ بیوی جو ہے رسول اللہ کی مشکل آسان کر رہی. سوشل بائیکاٹ کے دن ہیں، حالات بہت سخت ہیں، کفن تک نہیں ہے. جب یہ کیفیت خدا نے دیکھی تو جبرائیل سے کہا جبرائیل جا جنت سے خدیجہ کا کفن لے کے چلا جا. اس نے اپنا سارا مال میرے راہ میں خرچ کر دیا، اس کا کفن جنت سے میری طرف سے. عزیزان گرامی ایک اور بھی خواہش کا اظہار کیا تھا. وہ یہ خواہش تھی کہ یا رسول اللہ اگر اجازت دے تو ایک چیز میں مانگتی ہوں، وہ یہ کہ میرے بعد میری بیٹی زہرا نہ روئے. آج تک جناب زہرا رو رہی نہیں رو رہی. کبھی مدینہ میں روتی، کبھی نجف میں، کوفہ میں، کبھی کربلا کے اندر جگہ جگہ پہ جا کے روتی.
کبھی کاظمین میں، کبھی سامرا میں ہوتی ہے۔ جہاں حسین غریب کی عزاداری ہوتی ہے وہاں جا کے روتی ہے۔ آپ عزاداروں کے آنسو اکٹھے کر کے مرہم حسین اکٹھی کر کے جا کے حسین کے زخموں پہ لگاتی ہے۔ بی بی کا علامہ محمد قاسمی علامہ مقام کہتے تھے کہ بی بی کی اولاد کی قبریں اکٹھی نہیں بن سکی۔ عزیزان گرامی، جناب خدیجہ سلام اللہ کی سیرت کو پڑھانا، اس کو پڑھنا، اس کو اپنی بیٹیوں پر، اپنی بیویوں پر، اپنی بہنوں کو ان کے بارے میں بتانا، اپنی نشستوں میں ان کا ذکر کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو عزیز ہیں، برادران ہیں، ان کو تمام امہات معصومین مومنین تو یاد ہیں، لیکن ادھر آ کے کچھ کنجوسی کر جاتے ہیں۔ یہ بیڑا ہم نہیں اٹھانا ہے۔ صرف اور صرف قصور کیا ہے بی بی کا کہ یہ جناب علی ابن ابی طالب ان کے داماد ہیں۔ یہ علی کا رشتہ ہے کہ خدیجہ کا تمام تر محنت کو رائگاں جانے دیا جاتا۔ عزیزان گرامی، 15 ماہ رمضان وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اہل بیت کے پاک و پاکیزہ گھر کے اندر ایک ایسے خوشی کو بھیجا جسے حسن ابن علی کہتے ہیں۔ وہ سبت اکبر، وہ خوشبوئے پیغمبر، وہ آیت سورہ کوثر کی عملی تفسیر، وہ جگر گوشہ علی بطول، وہ نواز رسول جسے رسول اللہ نے اپنا فرزند کہا، جو حدیث قصہ کے نیچے پنجر پاک بنا، جو آیت تطہیر کی آیت کا حصہ ہے، جو آیت مباہلہ کے اندر جب رسول اللہ کا پکارا جانے والا وہ بیٹا جس کو رسول اللہ نے اپنا